السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا کے اوپر جاری مہم تھی ایڈ ہاک ججز کے معاملے کے اوپر، اس پہ جس طرح سے بیان بازی کی گئی اور ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، اس کی وجہ سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے یہ انکار کیا، یہ معذرت کی کہ وہ ایڈ ہاک جج کے طور پہ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے۔ اور اس معاملے کے اوپر جو کراچی سے یہ خبر چلی جسٹس مشیر عالم کے حوالے سے ذرائع سے کوٹ ہوئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرولنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے انکار کیا ہے۔ اب ایک اور جج ان کی جانب سے بھی معذرت کر لی گئی ہے اور کہا ہے کہ وہ بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ جو ہیں وہ تعینات نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اس ایشو کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور دوسرا معاملہ اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ اس ایڈ ہاک جج کے معاملے کے اوپر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے اور اس کا انہوں نے دفاع کیا ہے، اور وہ دفاع کس طرح سے کیا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے، اور ایک دو اور چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے ہماری یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو پر وقت اور فوری طور کے اوپر مل سکے۔ ایک تو مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر دو چھوٹی چھوٹی انفارمیشنز ایک یہ ہے کہ وہ مخصوص نشستیں جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹی گئی تھیں اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان نشستوں کے اوپر سٹے دیا تھا، ان نشستوں کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں مخصوص نشستوں کی، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں یا جے یو آئی فے سے ہوں، ان کی جانب سے الگ الگ سپریم کورٹ میں ریویوز فائل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ایک ٹک ٹاکر تھی جس کو بلا وجہ کی، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شہرت دی گئی، مشہوری دی گئی، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا، اور وہ کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسپوزڈ آف کر دیا ہے، اور اس معاملے پہ یہ کہا گیا ہے اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ صنم جاوید کو جو ہے وہ مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور وہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا ہے۔ دوسرا اب آتے ہیں، سب سے پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایڈ ہاک ججز کے معاملے کے اوپر کیا دفاع میں کیا بیان دیا ہے۔ ایک تو معاف کیجیے گا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ بیان دیا ہے کہ ایڈ ہاک جج کی تعیناتی کی آئین اجازت دیتا ہے، اور میری رائے میں ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہئیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں درست نہیں ہیں۔ پینشن بل زیادہ ہونے کی وجہ سے سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی بحث نے جنم لیا۔ اپریل کے آخر یا مئی کے اوائل میں چیف جسٹس سے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ملاقات ہوئی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ مدت ملازمت میں توسیع میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بیان جیسے میں پہلے ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو اس وقت دینا چاہیے تھا جب سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن اس وقت خاموشی برتی گئی، اور نہ صرف خاموشی برتی گئی بلکہ اس سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی دی گئیں جس کی وجہ سے کیوس جو ہے وہ برقرار رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل کا جو اب تک کی جو نیریٹو یا جو میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے یہ اس کیس کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں دیا گیا، بلکہ کرٹیسزم یہ کیا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک کے اوپر کوئی مجوزہ آئینی ترمیم کا معاملہ بھی تھا۔ تو اس پہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مزید یہ کہا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر آرٹیکل 6 کا جینون کیس ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی موجودگی میں اسمبلیاں تحلیل کر کے تحریک انصاف نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آرٹیکل 6 کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بحث ہو سکتی ہے۔ پچھلے سال پی ٹی آئی پہ پابندی نہ لگانے کا فیصلہ سیاسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا، جنہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں پر آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف تحریک عدم اعتماد پر اجلاس طلب نہیں کر رہی تھی۔ آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کے پاس موجود ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر آتے ہیں جی کہ کس ایک اور جج جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ریفیوز کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ معذرت کی ہے کہ وہ اب ایڈ ہاک جج کے طور کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے۔ اس سے پہلے اطلاعات یہی ہیں کہ پہلے انہوں نے کسی سٹیج کے اوپر
کنفرمیشن کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ رضامند ہیں. اب تک کی انفارمیشن جو ہے وہ اس حوالے سے یہ آ رہی ہے. جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اب دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس دن جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود ریٹائرڈ ہو رہے تھے اس دن بھی یہ کنسیڈریشن تھی. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث رہا اور ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب کو اس وقت بھی یہ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جب سپریم کورٹ کے ججز کی اسٹرینتھ پوری ہوگی، جب 17 ججز مکمل ہو جائیں گے، اس وقت آپ کو ایڈ ہاک جج کے طور کے اوپر لایا جائے گا. اس کی ریزننگ بالکل واضح ہے کہ جو فوجداری کیسز کا انبار ہے اس میں ایکسپرٹ ججز جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود جیسے ججز کی اس وقت پاکستان کو یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو ضرورت ہے تاکہ یہ جو جیل اپیلیں ہیں جو ہر روز ہم یہ کیسز رپورٹ کر رہے ہیں کہ کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے جس کو ضمانت دی گئی وہ پہلے ہی دنیا فانی سے جو ہے وہ جا چکا ہے. تو یہ بہت پہلے سے انڈر کنسیڈریشن تھا لیکن ڈیلے اس لیے ہوا. یہ اصول ہے کہ جب تک مستقل ججز کی اسامیاں فل نہ ہو سکیں اس وقت تک ایڈ ہاک ججز نہیں لگائے جا سکتے. یہ وہ اصول تھا جس کی وجہ سے جب سپریم کورٹ کے اپنے ججز کی تعداد 17 مکمل ہوئی تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ایڈ ہاک ججز لانے ہیں. اور اس کے اوپر ماشاءاللہ سے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے بیانیہ بنایا، بیان بازی کی اور یہ اس کو جوڑا گیا کہ یہ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس سے لنک کیا گیا، بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کے نتیجے میں شاید یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو ججز ہیں وہ پریشر میں آئے ہیں اور وہ دباؤ میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ معذرت کی ہے. یہ دباؤ والی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مشیر عالم صاحب کے حوالے سے جو سب سے پہلے کراچی سے خبر رپورٹ ہوئی، جو کراچی کے مقامی جو رپورٹرز تھے ان کی جانب سے خبر جو رپورٹ ہوئی اس میں یہ کہا گیا، ذرائع سے یہ کہا گیا کہ مشیر عالم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈا ہوا، جو مہم چلائی گئی اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. اور دوسری بات، اب مقبول باقر صاحب نے کیوں انکار کیا یہ بہت بہرحال امپورٹنٹ ہے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے. لیکن اب تک کی اطلاعات یہی ہیں جی کہ انہوں نے اپنی کوئی ذاتی مصروفیات کے سبب جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر معذرت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ایز ایڈ ہاک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے. نگران وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے ہیں، وہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں وہ ایز نگران وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر جو ہے وہ کام کر چکے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات، 2 ججز جو ہیں وہ اس پروپیگنڈے کے باوجود انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں ایک ہیں جسٹس مظہر عالم میاں خیل جنہوں نے یہ جو منفی پروپیگنڈا ہونے کے باوجود، کیونکہ یہ کوئی آئین سے الگ کوئی کام نہیں ہو رہا، کانسٹیٹیوشن نے یہ اختیار دیا ہوا ہے، آرٹیکل 182 جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ ہو سکتے ہیں. اس کی کوئی بھی ریزننگ ہو سکتی ہے اور ریزننگ سپریم کورٹ نے خود دی ہے کہ پینڈنگ کیسز کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایڈ ہاک ججز لا رہے ہیں. اور ایک جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود، یہ وہ 2 ججز ہیں جو بالکل کھڑے ہیں اور اس کی وجہ بالکل سمپل ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز جو ہے سپریم کورٹ کو اس کی ضرورت ہے اور انہوں نے اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایگری ہیں سپریم کورٹ میں ایز ایڈ ہاک جج جانے پہ. اور کل اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہو رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے اجلاس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ آپ کو ضرور دیں گے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہی ایک اپڈیٹ جو ڈیٹیل سے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا وہ ہے الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر کہ الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس اس وقت بھی جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اجلاس میں تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے اور سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ایک کیس جو الیکشن ٹریبیونل کا کیس تھا اس کے بھی آرڈر میں یہ کہا ہوا تھا کہ جیسے ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ اوتھ لیں اس کے فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے معاملے کے اوپر جو پنجاب کے 8 الیکشن ٹریبیونلز ہیں اس کے قیام کے لیے کنسلٹیشن کی جائے، میننگ فل کنسلٹیشن کی جائے. تو اسی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہ میٹنگ ہوئی پہلے اور پھر اس کے بعد اب الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس ہو رہا ہے. اس اجلاس کی جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.